ویلکم بیک۔ عمران خان کی ریلیز کے لیے ایک باقاعدہ مہم کا آغاز کیا ہے پرانے ساتھیوں نے، اس پر بات کرتے ہیں اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے جن کی چند ویڈیوز جو ہے وہ اختیار ولی صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ بھی ہیں، یعنی صدر بھی ہیں، وہاں خیبر پختونخوا میں کوآرڈینیٹر جو پرائم منسٹر بھی ہیں، وہ شیئر آج کل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس سے معاملات کہاں تک خراب ہونے ہیں یا پھر یہ معاملات بہت جلد طے بھی پا جائیں گے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں تیمور سلیم جھگڑا صاحب، سابق وزیر ہیں خیبر پختونخوا کے۔ بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ تیمور، سب سے پہلے تو اس مہم کا ذکر کیا جائے جس کے حوالے سے کئی لوگ، یعنی اسد عمر صاحب ہو، شیریں مزاری صاحبہ ہوں، انہوں نے تو سوشل میڈیا پر آ کر کہا ہے کہ پتہ نہیں کیوں ان کی تصاویر کو استعمال کیا گیا ہے جبکہ وہ اس کا حصہ نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، محمود مولوی صاحب کی اور عمران اسماعیل صاحب کی، اور یہ سب کہتے ہیں کہ موجودہ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ چونکہ اب تک عمران خان کی رہائی ممکن نہ کرا سکی، کوئی ایک سنجیدہ کوشش نہیں ہو سکی، لہٰذا وہ یہ کوشش کریں گے اور جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس مہم کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ آپ کی جماعت اس وقت کی قیادت؟ جی نادیہ، السلام علیکم۔ آفٹر اے لانگ ٹائم آپ نے بلایا اور بڑی خوشی ہوئی آ کے۔ دیکھیں، یہ جو کل سے نیوز چل رہی ہے، میں ذرا اس پہ ریفلیکٹ کر رہا تھا کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ جس ٹائپ کے ہائپوتھیسس جو ہے، جس ٹائپ کی تھیریاں جو ہے وہ چل رہی ہیں کہ فواد چودھری صاحب کو اور ان کو جو ہے وہ مائنس خان کے لیے بھیجا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے حکومت نے بھیجا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ اپنے فری ول سے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنے بیانات دے دیے۔ کیا اس سے بہتر نہ ہوتا کہ اگر پولیٹیکل ٹیمپریچر کم کرنا تھا کہ ایکچولی جو اس کے لیے کرنا چاہیے کہ وہ ہو کہ سب سے پہلے ہم کم از کم یہ مان لیں، چلے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ حکومت ہے اس کی بنیاد ہی اللیگل ہے، وہ الیکشن میں جو ہے وہ دھاندلی بھی نہیں ہوئی، کمپلیٹ فوجری ہوئی ہے، کہ اگر آپ مانے بھی نہ کہ اس بات کو دیکھا جائے، یہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوگا۔ کیا یہ نہیں مانا جا سکتا کہ جس طریقے سے فار ایگزامپل عمران خان کی آخری ہیئرنگ جو ہے وہ ایک دم سے 27 نومبر تک ڈیلے ہو گئی ہے، جب مرضی ہوتی ہے تو وہ ہیئرنگز ہر روز ہوتی ہیں، جب مرضی نہیں ہوتی تو وہ مہینہ دو تین ڈیلے ہوتی ہیں، کہ جو ہے کم از کم پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کو ایکسیس ٹو جسٹس کیا جائے۔ دیکھیں یہ کون کر رہا ہے، یہ میں اور آپ نہیں کہتے، آپ وہی اسپوکسمین دیکھ لیں، آپ کے ہی کولیگز جو اپنے آپ کو سیلف پروکلیمڈ اسپوکسمین آف دا سسٹم کہتے ہیں، منیب فاروق، انصار عباسی، ان کی آپ ہر روز جو ہے وہ ولاگز دیکھ لیں، وہ ڈائریکٹ الزامات لگاتے ہیں کچھ حلقوں پہ۔ تو اگر یہ بات ہے، اٹس irrelevant کہ فواد اور محمود مولوی اور عمران اسماعیل کیوں کر رہے ہیں، اگر اچھی نیت سے کر رہے ہیں، سو بسم اللہ، اگر اچھی نیت سے نہیں کر رہے تو مطلب they should be answering for themselves۔ میں آپ کو اس کے بارے میں کیا بتاؤں کہ یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ٹیمپریچر نیچے ہونے کی ضرورت ہے، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان سے کوئی جو ہے وہ ایسی چیز منوائیں، کیونکہ عمران خان معذرت کے ساتھ 3 سال اس کو جیل میں رکھ کے آپ نے ان کا قد بہت اونچا کر دیا۔ دیکھیں، منوانے کی جہاں تک بات ہے، جو ہماری بات ہوئی ہے محمود مولوی صاحب سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں اطراف سے، یعنی کہ وہ حکومت سے بھی ملیں گے اور ان سے بھی کہیں گے۔ فواد چودھری کا ویڈیو بیان بھی آپ نے دیکھا ہوگا جس میں ہی بلیوز کہ ایوری ون ہیز ٹو اسٹیپ بیک، چاہے وہ حکومت ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو اور ایون تحریک انصاف ہو، اور یہ جو ایک مزاحمت کی مستقل اور ٹکراؤ کی جو کیفیت ہے اس کو کم کرنا ہوگا، پھر وہاں سے معاملات تھوڑے بہت بہتر ہونا شروع ہوں گے، یعنی کہ اس کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یس، اگر دوسری سائٹ سے زیادتی ہوئی ہے تو پی ٹی آئی نے بھی ایک میکسم لیا ہوا ہے، مطلب جس قسم کا سوشل میڈیا، جس قسم کے بیانات، معذرت کے ساتھ تیمور، عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے آتے ہیں، وہ تو یہاں آپ کی اپنی پارٹی کے کئی لوگ جو ہیں اس کو ماننے سے انکاری ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چیزیں اور خراب ہو رہی ہیں اس سے۔ پارٹی میں بہت مسائل ہیں، اس پہ تو کم از کم میں تو پردہ نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے۔ اگر ایک چیز یہ نظام جو ہے وہ سکسیسفل ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ پارٹی کا بہت سا فوکس جو ہے وہ اپنا انٹرنل ان فائٹنگ پہ لے آئے، لیکن وہ سب کچھ اس نے کیا ہے قانون کو توڑ کے۔
دیکھیں میں جو ہے وہ فواد پہ یا عمران اسماعیل پہ یا ان کی ایفرٹ پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میرے خیال میں اٹس ریلیونٹ. کون نہیں چاہتا کہ اس ملک میں پولیٹیکل نارملسی نہ آئے, لیکن یہ کام حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر یہ کام فواد چودھری کو جو ہے وہ حکومت ڈپیوٹ کر, دیکھیں یا چاہیے کہ ان کو پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈپیوٹ کرے, پی ٹی آئی نے نہیں کیا, یا چاہیے کہ ان کو حکومت جو ہے وہ یا ہائیبریڈ نظام جو ہے وہ ڈپیوٹ کرے, وہ انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو آئی ایم سوری بٹ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس ٹائپ کے ایفرٹس جو ہیں وہ ٹپکلی تو ان کا کچھ نہیں بنتا. لیکن کیا میکسم پوزیشن لی ہے؟ دیکھیں جو عمران خان اپنے ٹویٹس میں کہتے ہیں وہ تو ہم ٹی وی پہ ڈسکس نہیں کر سکتے, ہمیں اجازت نہیں ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ مجھے یہ بتا دیں نادیہ کہ آپ ایک بندے کو دیوار سے لگائیں, رائٹ؟ وہ ان کی ٹویٹس پہ تو ہم تب ہی بات کر سکیں جب ہم کانٹینٹ پہ بات کر سکیں کہ کون سی چیز ٹھیک ہے, کون سی چیز غلط ہے, کون سی چیز ان رسپانس ہے, کون سی چیز ان رسپانس نہیں ہے, کہاں پہ کس نے زیادتی کی. کیا ہم یہ ساری باتیں کر سکتے ہیں؟ ابھی تک کچھ ٹائم پہلے تک تو آپ لوگوں کو انسٹرکشنز تھی کہ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے. آئی تھنک مینی جرنلسٹ جسٹ سیڈ کہ دس از ریڈیکولس, ہم کریں گے. اب میکسیمل پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے الیکشن کی سیٹ کے لیے جو ہے وہ ایفرٹ نہ کروں. اگر آپ چاہتے ہیں اور اس سے پاکستان کا بھلا ہوتا ہے تو بتا دیں, لیکن پبلکلی بتا دیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمیں یہ اختیار نہ ہو کہ ہم اپنا چیف منسٹر خیبر پختونخوا میں لگا دیں, اچھا ہو, برا ہو, کالا ہو, گورا ہو, ایجوکیٹڈ ہو, ان ایجوکیٹڈ ہو, اس سب کی گنجائش ہے آئین میں. لیکن کیا یہ خیبر پختونخوا کی پارلیمان کا حق ہے یا یہ آپ کا حق ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں صرف آئین کا نظام ہے اور کوئی ہائیبرڈ نظام بھی نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں یہ کہا. تو جب نہیں ہے تو مجھے صرف ایک بات بتا دیں, اس جمعرات کو میں بھی اڈیالہ تھا جب وزٹیشن آورز کے اندر, یعنی وہ قانونی جو ہے وہ ٹائم جس میں عمران خان کو حق ہے کہ وہ جس سے ملنا چاہیں وہ ملے کورٹ کے پروسیجر کے مطابق. تو عام بندے کو تو چھوڑیں, خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر چوتھی بار آ رہے ہیں اور ان کی جو ہے وہ ایک ایکس پرائم منسٹر سے ملاقات نہیں ہو سکتی. جب ہم بینجامن نیتن یاہو کے پارلیمان کی تقریریں وہاں پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کرتے ہیں وہ ہم ٹی وی پہ نشر کر سکتے ہیں, جب ہم انڈیا سے اور افغان طالبان سے بات کر سکتے ہیں, تو ہم پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر سے جو ہے وہ کیوں اس کے چیف منسٹر کو نہیں ملنا دے سکتے؟ ٹھیک ہے, یہ تو آپ لوگوں کی شکایت ہے اور وجہ بھی ہے کہ کیوں اب تک ملاقات نہیں ہوئی اور اس کو کیوں اتنا بڑا مسئلہ بنایا گیا ہے. لیکن دوسرے اطراف میں آپ کو یاد ہوگا کہ سہیل آفریدی صاحب کی حلف برداری سے پہلے وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس بھی کی تھی ان کے حوالے سے, لیکن بات ابھی تک تھمی نہیں ہے. بیکاز آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ روز جو کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر ہیں اختیار ولی صاحب, انہوں نے سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز شیئر کی, انہوں نے میسج شیئر کیا اور انہوں نے کہا یہ تو ابھی کچھ نہیں, اس کے علاوہ مزید ویڈیوز ہیں جو وہ منظر عام پر لائیں گے. کیا لگتا ہے کہ کیا سہیل آفریدی کو چلنے نہیں دیا جائے گا, اور یہ بار بار ویڈیوز دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سہیل آفریدی واز ون آف دوز جنہوں نے انتشار پھیلایا ہے؟ بیکاز دیٹس واٹ وفاقی حکومت میں بیٹھی جماعت آپ لوگوں کے لیے گلا کرتی ہے کہ یہ توڑ پھوڑ کی سیاست کرتے ہیں, یہ انتشار کی سیاست کرتے ہیں. 9 مئی کا حوالہ موجود ہے اور اس کے بعد پھر 26 نومبر کا. نادیہ, اختیار ولی نے ویڈیو کو کون سی ڈیٹ کی ویڈیو قرار دیا تھا؟ ہاں, وہ پہلے کور کمانڈر ہاؤس کا ذکر کر رہے تھے, پھر بعد میں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ یا کچھ لوگوں کی طرف سے جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز اپنے آپ کو پورٹرے کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں, اور پھر آج تو پریس کانفرنس بھی کی ہے بلکہ خیبر پختونخوا کے جو وزراء ہیں ان کی جانب سے بھی کی گئی ہے کہ یہ زمان پارک کی ویڈیو تھی. بہرحال جو بھی ویڈیو تھی, آئی تھنک دا میسیجنگ دیٹ از بینگ ڈن, اس سے کیا نہیں لگتا کہ ان کے دن بہت کم ہیں ایز سی ایم خیبر پختونخوا؟ نادیہ, جہاں تک اس بات جو نیت ہے وفاقی حکومت کی کہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ایز پر دا کانسٹیٹیوشن خیبر پختونخوا میں فنکشن نہیں دیکھنا کرنا چاہتی, وہ تو ان کا سٹیٹڈ آبجیکٹو ہے نا. ان کا تو سٹیٹڈ آبجیکٹو یہ تھا کہ سہیل آفریدی ایک ٹیررسٹ ہے اور اس کو ہم چھوڑیں گے ہی نہیں, چاہے ہمیں لیگلی یہ کرنا ہو یا اللیگلی کرنا ہو.
یہی اختیار ولی اور عطا تارڑ بیٹھے تھے، وہ پرویز رشید کی میں نے سٹیٹمنٹ دیکھی تھی. تو جب آپ یہاں سے شروع ہو جائیں میرے خیال میں صاف ظاہر لگتا ہے کہ کون جو ہے وہ میکسیملسٹ پوزیشن لے رہا ہے. اور اس ویڈیو کا میں نے آپ سے اس لیے پوچھا کیونکہ یہ کنجیکچر نہیں ہے کہ یہ ویڈیو کب کی ہے. آپ جا کے خود سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتی ہیں، اگلے بریک میں دیکھ لیں. میرے خیال میں یہ ان کے اپنے اکاؤنٹ پہ پڑی ہوئی ہے. یہ ان دنوں کی ویڈیو ہے جب زمان پاک پہ پنجاب پولیس کی تعداد سے زیادہ رینجرز بھیجے جاتے تھے عمران خان کو انٹیمیڈیٹ کرنے اور ایک ایکس پرائم منسٹر کو ایلیگلی اریسٹ کرنے. اب اس میں ایک بات کہوں، آپ پاکستان کا آئین اٹھائیں اور سٹیٹ کی ڈیفینیشن دیکھیں. سٹیٹ کی ڈیفینیشن دیکھیں، آرٹیکل 7 میں ہے. آپ کو سہیل افریدی پسند ہو، آپ کو نادیہ آپ کو سہیل افریدی پسند ہو یا آپ کو سہیل افریدی پسند نہ ہو، سٹیٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے آرٹیکل 7 میں: وفاقی حکومت، پارلیمان، صوبائی حکومت، صوبائی اسمبلی اور کوئی اور لوکل یا پبلک اتھارٹی جو کہ ٹیکس یا سیس لگا سکتی ہے. رائٹ. تو اس میں وفاقی حکومت کے بعد سٹیٹ کا جو سب سے بڑا حصہ ہو گیا وہ صوبائی حکومت اور صوبائی پارلیمان ہو گیا، جس کا سربراہ سہیل افریدی ہے. ٹھیک ہے. جب یہ کیا نام ہے اس بندے کا، اختیار ولی، جب یہ غلط ایلیگیشن ٹی وی پہ لگاتا ہے تو یہی لا جو ہم پہ لگتا ہے NCIA کا، اگر ان کے ڈی جی اور ان کے ملازمین جو ہے وہ رشوت لینے سے فارغ ہو تو جس پھرتی سے وہ پی ٹی آئی کے ہر سوشل میڈیا ورکر پہ یا سپورٹر پہ یہ لا اپلائی کرتے ہیں فریڈم آف سپیچ کو جو ہے وہ سائلنس کرنے کے لیے، تو یہ ابھی FIA یا NCCIA یا جو بھی اس ادارے کا نام ہے، ابھی جو الزام غلط اور جھوٹا اور ثابت ہو سکتا ہے 2 منٹ کے اندر سہیل افریدی پہ لگایا ہے، تو یہ ابھی اختیار ولی پہ یہ لا پیکا ایکٹ جو ہے وہ NCCIA کے نیچے نہیں لگے گا. ان کو تو 5-6 دن غائب ہونا چاہیے نادیہ. تو تحریک انصاف چاہے سہیل آفریدی کریں چاہے تحریک انصاف خیبر پختونخوا کریں آپ لوگ موو کریں اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ الزامات ہیں. ہم تو اس میں بلیو نہیں کرتے. میں تو خیبر پختونخوا حکومت کو کہوں گا، پچھلی حکومت میں بھی جو 2-3 بار یہ پیکا ایکٹ استعمال ہوا تھا، دیکھیں یہ پیکا ایکٹ مجھ جیسے لوگوں کو اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ آپ جیسی انڈیپینڈنٹ آوازوں کو ڈیپینڈنٹ کرنے کا ذریعہ. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، قانون ختم ہونا چاہیے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کانٹرڈکشن دیکھیں، یہ منافقت دیکھیں کہ جس طریقے سے وہ کل بھی کسی خاتون کو جو ہے وہ ایئرپورٹ سے اٹھایا تھا جو ہماری سوشل میڈیا ورکر تھی، کسی ٹویٹ پہ اٹھایا تھا نا، تو یہاں پہ تو اختیار والی سٹیٹ پہ ڈائریکٹ الزام لگا رہا ہے. میں نے آپ کو سٹیٹ کی ڈیفینیشن دی تھی. بالکل ٹھیک ہے تیمور. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.